الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ایک پورا پیرا اثناء کلام میں ایک برسر موقع تنبیہ کے لیے آ گیا تھا۔ یہاں سے کلام پھر مربوط ہو گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، پھر وہ نہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے نہ اس کو ٹال سکیں گے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، یہی مضمون پیچھے چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں جس طرح جملہ معترضہ آ جاتا ہے، ایک پیرا تنبیہ کے لیے آ گیا۔ چنانچہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اوپر کا پیرا اثناء کلام میں برسر موقع تنبیہ و ہدایت کے لیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا تھا۔ یہاں سے کلام پھر اپنے اصل مضمون سے مربوط ہو گیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس میں توحید کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے، اور مخاطبین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، اور جن کو کسی نہ کسی درجے میں اس عالم کے نظم میں شریک سمجھتے ہیں، یہ محض ان کے تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ تم فرشتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ نظم عالم ان کے سپرد ہے، تو خدا کی بارگاہ میں براہ راست جانے کی کیا ضرورت ہے، انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ تو پھر ان کو پکار دیکھو۔ اس وقت تو ایک بڑی صورتحال تمہیں پیش آ گئی ہے۔ وہ پروردگار جو تنہا پروردگار ہے، تنہا مالک ہے، تنہا معبود ہے، اس نے اپنا پیغمبر زمین پر بھیج دیا ہے۔ وہ تو جب تم پکارو گے جواب دے گا، جب سوال کرو گے تمہارے اوپر حقیقت واضح کر دے گا۔ ذرا ان کو بھی پکار دیکھو۔ اس وقت تو ایک بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان منکروں سے کہو کہ انہیں پکار دیکھو جنہیں تم خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو۔ یہ مضمون قرآن میں اسی محل میں آیا ہے ہر جگہ، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہر چیز کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اسی کو سورہ بقرہ میں واضح کیا گیا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہو کہ وہ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ اس نزول کے وقت میں وہ بات واضح کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ اس وقت کائنات کا خالق براہ راست انسانوں سے متعلق ہو گیا ہے۔ انسانوں کی دعائیں، انسانوں کی مناجاتیں، انسانوں کے سوالات، مذہب، دین، ہدایت کے بارے میں ان کے اشکالات سب بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت تمام اختلافات کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس وقت وہ حی و قیوم ہستی پیغمبر کی وساطت سے براہ راست انسانوں کی اس جماعت سے متعلق ہو گئی ہے، اور جس طرح کے بعد میں
مدینے میں یہ ہوا کہ جب حکومت قائم ہو گئی تو پھر وہ حکومت الہیہ تھی، یعنی اصل میں اس کا حکمران، اس کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی تھا، پیغمبر کی وساطت سے وہی حکومت کر رہا تھا۔ یہ صورتحال جو پیغمبر کی موجودگی میں پیش آتی ہے اور جو نزول قرآن کے موقع پر پیش آئی، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بعض اوقات ان آیات کا محل بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تو فرمایا ہے کہ تم اس پروردگار کے مقابلے میں جس نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے، جو اس وقت اپنی کتاب نازل کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس پروردگار کے مقابلے میں اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تمہارے یہ معبود جن کو تم نے پرستش کے لیے منتخب کیا ہے یا استعانت کے لیے منتخب کیا ہے یا ان سے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں، تو اس وقت تو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں، تو ان کو پکار دیکھو۔ تم یہ دیکھو گے کہ نہ وہ تمہاری مصیبت کو تم سے ہٹا سکیں گے اور نہ اس کو ٹال سکیں گے، یعنی سوائے اس کے کہ تمہاری آرزوئیں تمنائیں سب خائب و خاسر ہو کے رہ جائیں، جیسے کہ وہ بدر میں رہ گئیں، جیسے کہ احد میں بھی رہ گئیں، جیسے کہ اس ساری کشمکش کے دوران میں رہ گئیں، اور اللہ کے بندوں کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور اگر کوئی تردد بھی ان کی طرف سے ظاہر کیا گیا تو جیسے سورہ آل عمران پوری کی پوری انہی ترددات پر تبصرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کیا، یہ معاملہ کیوں ہوا، فلاں معاملہ کیوں ہوا، چوٹ کیوں لگی، شکست وقتی طور پر کیوں محسوس ہوئی، پیغمبر کے ہوتے ہوئے حقائق بتائے کیوں نہیں گئے، ہر چیز کا جواب دیا۔ اور پورا قرآن در حقیقت اسی طریقے سے نازل بھی ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب تو بڑی مصیبت آ پڑی ہے تم پر، یعنی یہ مصیبت انفرادی بھی ہے، یہ اجتماعی بھی ہے، یہ قومی بھی ہے، تو اب ذرا درخواست کر کے دیکھ لو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی وہی فرشتے جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، یعنی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر فلاں کو زیادہ قرب حاصل ہے تو اس پروردگار کی تسبیح کر کے، اس کی تقدیس کر کے ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، فرشتوں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ ارادہ و اختیار دے کر ان کے لیے آگے مدارج طے کرنے کے کوئی مواقع نہیں ہیں، بلکہ روبوٹ کی طرح بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ بھی اپنے پروردگار کا قرب ڈھونڈتے ہیں، ان کے ہاں بھی اطاعت میں سرگرمی ہوتی ہے، ان کے بھی مراتب ان کی سرگرمی کے لحاظ سے بلند ہوتے رہتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں۔ دیکھیے تصویر کھینچ دی ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی وقت کوتاہی کریں گے تو انہیں بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ سزا دے دی جائے گی، عذاب کا کوڑا ان پر بھی برس جائے گا۔ یہ حقیقت میں نے بہت دفعہ واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں مخلوقات کو، یعنی فرشتوں کو، ان کے بعد جنات کو اور پھر انسانوں کو، تینوں مخلوقات کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔ تینوں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں باشعور مخلوقات ہیں، تینوں کے لیے ایک فضا فراہم کی گئی ہے جس میں ان کے امتحان کی نوعیت الگ الگ ہو گئی ہے۔ اسی لیے فرشتے بھی ایک امتحان سے گزارے گئے جب ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سرفگندہ ہو سکتے تھے، سرکشی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور یہی ان کی عظمت تھی، اس میں وہ کامیاب رہے، ابلیس اس میں ناکام ہوا۔ تو فرمایا کہ
یہ فرشتے جن کو تم پوجتے ہو، میں نے لکھا ہے یعنی فرشتے جنہیں مشرکین خدا کے شریک ٹھہرا کر پوجتے اور ان سے طالب مدد ہوتے تھے، یہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ایک تگ و دو ہوتی ہے، ایک سبقت ہوتی ہے کہ کون زیادہ فرما برداری کرے گا، کون احکام کو زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ انجام دے گا، ان کو بجا لائے گا تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے۔ وہ بھی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بھی اس کا سخت اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ان کو اسی وقت سزا دے دی جائے گی۔ اسی وقت سزا کا قانون ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر وہ کوتاہی کریں تو ان کو دنیا ہی میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پیغمبروں ہی کی طرح منتخب کیے گئے، تو ان کے لیے بھی دنیا ہی میں عذاب کا ایک پورا قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال ان قوموں کے لیے ہو جاتی ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ عام حالات کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یعنی خواہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا انسان ہوں، سب کو اندیشہ ناک رہنا چاہیے۔ تیرے پروردگار کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس اس نے دنیا بنا دی اور پھر کانوں میں تیل ڈال کے سو گیا ہے۔ وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، تنہا بادشاہ ہے، اور صرف رحمت کرم اور عنایت ہی نہیں فرماتا، عدل بھی کرتا ہے، غلطیوں پر سزا بھی دیتا ہے، وہ اپنی مخلوقات کا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ یہ سب اس نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے کہ تم اپنے فلسفے بگاڑتے رہو، اس وجہ سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈر نہیں، اس سے نہ چنت ہو کر، بے خوف ہو کر، نہ جنات کو رہنا چاہیے، نہ فرشتوں کو اور نہ انسانوں کو۔ اب یہاں چونکہ انسان مخاطب ہے تو فرمایا کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، یعنی ان کا جو مسئلہ زیر بحث ہے اور جو بار بار قرآن میں موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کی دینونت کا دنیا ہی میں ظہور ہونے والا ہے، خدا نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے، اب کسی بھی وقت تم گرفت میں آ سکتے ہو تو اس کے عذاب سے ڈرو، تو یہ کہتے تھے اور سرکش ہو کر کہتے تھے اور چندرا چندرا کر پوچھتے تھے کہ وہ عذاب کہاں لنگر ڈال کے بیٹھ گیا، یہ جہاز ابھی اترا کیوں نہیں۔ یہ صورتحال تھی، تو بار بار یہ مضمون زیر بحث آ جاتا ہے، یہ عذاب کے لیے جلدی نہ متائیں۔ فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی عمومی دینونت برپا ہے، یہ اس کا اظہار کیا ہے۔ دینونت یعنی جزا و سزا، تو یہ پورا نظم ہی اس پر قائم ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ صحیح رویہ اختیار کریں گے، وفاداری کا حق ادا کریں گے، ذمہ داری دی گئی ہے اسے پورا کریں گے، جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں اس میں ادنا درجے کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے قربت کے مواقع ہوں گے، اور اللہ پروردگار عالم ان کو بڑے مناسب قربت ظاہر ہے۔ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بادشاہ کا بہت مقرب ہو گیا ہے، تو پھر مقرب ہونے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اس میں کچھ مراتب ملتے ہیں، کوئی حیثیت متعین ہوتی ہے۔ تو دیکھیے وہاں بھی الفاظ یہ ہیں کہ وہ تو رستے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ، تو گویا ایک طرح کی دینونت وہ ہے جو ان کے لیے ہمہ وقت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جنات کے لیے ہے، اور یہی معاملہ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے پروردگار نے اس دینونت کو کئی پہلوؤں سے برپا کیا ہے، یہ اپنے آخری ظہور کے ساتھ تو قیامت میں برپا ہوگی،
یعنی جب اس پوری کائنات میں سب کو بلا لیا جائے گا، یہ نئی دنیا تخلیق کی جائے گی، فرد فرد سے حساب لیا جائے گا، وہ بھی ایک دینونت کبریٰ کا ظہور ہوگا۔ اسی کا ایک پہلو وہ ہے جس میں قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں محشر بنا رکھا ہے، یعنی افراد کا معاملہ تو قیامت میں ہوگا، لیکن قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی میدان حشر ہے۔ دنیا میں یہ میدان حشر کس طرح برپا کیا گیا ہے، اس کی مثال دے کے ان کو بتایا ہے کہ کیا عذاب کرتے ہو، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ خدا کی دینونت جو تمہارے لیے برپا ہونے والی ہے، یہ دنیا کی قوموں کے لیے پہلے دن سے برپا ہے اور قیامت کے دن تک برپا رہے گی۔ اس کی صرف صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دو صورتیں ہیں جن کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ من قریہ، یعنی کوئی بستی ایسی نہیں ہے، تو یہ قریہ یا بستی یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت مثال کے طور پر ہم شہر میں رہتے ہیں تو اس کے گرد و پیشی میں دسیوں بستیاں ہوں گی، یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ اس سے مراد در حقیقت القریٰ ہے، یعنی جب قومیں وجود میں آتی ہیں تو کوئی شہر کوئی بستی ان کی علامت بن جاتی ہے۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ اس سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کسی قوم کی دولت اور اقتدار کی علامت بن جاتی ہیں، جیسے بابل، نینوا، روم، قرطبہ، بغداد، دہلی اور دور حاضر میں لندن اور واشنگٹن وغیرہ۔ یعنی وہ بستی اصل میں پھر پوری قوم اور اس کے اقتدار کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بستیاں یہاں مراد ہیں، یعنی وہ قومیں جو دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وہ نمودار ہوتی ہیں، اپنی ایک شناخت قائم کرتی ہیں، ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بستی گویا ان قوموں کے لیے تعبیر ہے۔ وَإِن مِّن قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم دو میں سے ایک معاملہ نہ کریں، اور یہ قیامت تک فرمایا، قبل یوم القیامہ، یعنی قیامت سے پہلے تک یہ معاملہ ایسے ہی ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ او معذبوہا عذابا شدیدا، یعنی یا ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ کسی قوم کے لیے بھی یہاں ابدیت کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جس طرح انسان ایک عمر کے لیے، ایک عرصے کے لیے یہاں بھیجے جاتے ہیں، کوئی 100 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کے لیے، اسی طرح قومیں بھی منصہ عالم پر نمودار ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک عمر مقرر ہوتی ہے، وہ عمر پوری کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے ہلاکت ہے، لازماً ہلاکت ہے۔ اور وہ قومیں جن کی طرف اللہ اپنا رسول بھیج دیتا ہے، ان کے لیے دنیا ہی میں عذاب ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اسی طرح رہی ہیں، اسی طرح قیامت تک رہیں گی۔ دنیا کے اسٹیج پر قومیں نمودار ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر کے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا، وہ آگے بڑھیں گی، اور پھر دنیا میں یہ معلوم ہوگا کہ جو شوکت، جو شان، جو اقتدار، جو حیثیت ان کو حاصل ہے، اس کو کوئی کہاں سے آ کے چھین سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ جو داخلی دینونت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ داخلی دینونت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کسی قوم کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا اقتدار برقرار رہتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن کو اگر وہ مزمل کر دے گی تو اس کا اقتدار ختم ہو جانا ہے، اس دینونت یا اس جزا و سزا کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے برتری کے مقام پر رہتی ہے اور اس کو مینٹین کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتے ہیں، دنیا ہی میں صلہ دیتے ہیں، اس کو دولت حاصل ہوتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، جس کو دوسری جگہ تعبیر کیا ہے کہ زمین اپنے خزانے اس کے لیے اگل دیتی ہے اور آسمان اپنے خزانے برسا دیتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس میں پستی اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہلاکت کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر کوئی 100 سال میں، کوئی 50 سال میں ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔
چنانچہ خود ہم مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے عربوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور یہ دیکھ لیجئے کہ 500 سال تک وہ دنیا پر چھائے رہے۔ جب علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی آنا شروع ہوئی، اس میں حلال پیدا ہونا شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ چنگیز و ہلاکوں کو اٹھا لائے اور بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ لیکن انہی کو توفیق ملی کہ وہ ایمان لے آئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ان کا اقتدار بھی پھر کم و بیش اتنے ہی عرصے تک دنیا میں رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی کے بعد وہ مزمل ہونا شروع ہوئے اور 100-150 سال میں ہلاکت تک پہنچ گئے۔ یہ ہلاکت قومی سطح کی ہلاکت ہے، یعنی انسان تو رہتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن یہ کہ ختم ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ کوئی رسول ہے تو پھر عذاب برپا ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ خدا کے نوشتے میں لکھا، یعنی یہ گویا خدا کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے جو اس دنیا کی تخلیق کے ساتھ ہی صادر کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح رسولوں کی بعثت کے بعد ایک سنت ہے جس کو ظہور پذیر ہونا ہے، اسی طرح قوموں کے بارے میں یہ خدا کی سنت ہے جس کو ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ انسانوں کے بارے میں تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، قوموں کے بارے میں بعض اوقات ذرا پریشانی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت فلاں تہذیب کا، فلاں قوم کا غلبہ ہو گیا ہے، اب معلوم نہیں قیامت تک یہی رہیں گے۔ تو بتایا ہے کہ نہیں، بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ فنا کا قانون جس طرح افراد کے لیے ہے، اسی طرح قوموں اور بستیوں کے لیے بھی وہ جاری ہے۔ چنانچہ دولت اور اقتدار کی سرمستی ہر بستی کو لازماً اس انجام تک پہنچا دیتی ہے کہ یا تو وہ دوسری قوموں سے مغلوب ہو کر اپنی حیثیت کھو بیٹھتی اور بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ یہی ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیے۔ یا اس کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے اور اتمام حجت کے بعد وہ خدا کے عذاب سے ہلاک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ باری باری ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک کرتا رہے گا۔ یہاں انہی الفاظ میں بیان کر دیا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی یہ قانون ایسے ہی جاری رہے گا۔ جو ہلاکت کے مستحق ہیں ان پر ہلاکت طاری ہوتی رہے گی، اور جو رسولوں کے مخاطب بن کر سرکشی اختیار کریں گے اور ان کا انکار کر دیں گے، ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ باری باری ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک کرتا رہے گا۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ اللہ کے طریقوں کے لیے آتا ہے۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے اور نوشتہ الہی میں لکھ دی گئی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور سام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی، یہ سیدنا نوح کے دونوں بیٹے ہیں، اور پچھلے 500 سال سے اب یافت کی اولاد منتخب کی گئی، یعنی اب دنیا کا اقتدار سام اور حام کی اولاد سے لے کر یافت کی اولاد کو دے دیا گیا ہے۔ یہ سیدنا نوح کے تیسرے بیٹے کا نام ہے، جن کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی، پھر اسی سے مشرق بعید کی طرف ہجرت کر گئی، وہاں سے یورپ اور پھر امریکہ اور پھر آسٹریلیا اور یہ سب علاقے، تو یہ سب یافت کی اولاد ہیں۔ پچھلے 500 سال سے اب یافت کی اولاد منتخب کی گئی ہے۔ یہ آخری اقوام ہے جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس قانون کو یہاں بیان کیا ہے، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اور سنن الہیہ کے باب میں اپنی کتاب میزان میں اس کو اسی طرح واضح کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اس موقع پر خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ خدا کی دینونت کو دیکھنا چاہتے ہو
ماضی میں دیکھنا ہے تو عاد و سمود کے واقعات دیکھ لو، اس وقت دیکھنا ہے تو سر اٹھا کر قوموں کی سرگزشت دیکھ لو، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو خدا کے اس قانون سے تمہارا بھی استثناء نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہلاکت تو ہوتی ہے سب کی، تمہارے لیے یہ دوسری صورت نمودار ہو گئی ہے کہ تمہارے طرف خدا کے رسول کی بعثت ہوئی، تو اس لیے متنبہ ہو جاؤ اور یہ طریقے اختیار نہ کرو۔ وَمَا مَنَعْنَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یہ بار بار عذاب کی نشانی مانگ رہے ہیں، اسی کے جواب میں اس نشانی کی طرف توجہ دلائی جو انسان جب چاہے سر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، اور پھر کہا کہ جس طرح کی نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ بھی ہم بھیجتے رہے ہیں، لیکن ہم کو عذاب کی نشانیاں بھیجنے سے اسی بات نے روک رکھا ہے کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہوا تھا کہ جب لوگوں نے اس طرح کی نشانی مانگی کہ سامنے کوئی چیز نمودار ہو جائے جس پر تدبر نہ کرنا پڑے۔ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ اس کے ہاں وہ علم جو اس کے اندر ودیت ہے اور وہ علم جو اس کے حواس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے وہ تو زیادہ بحث کا باعث نہیں بنتا، لیکن نظری علم جس میں استدلال کرنا ہوتا ہے، جس میں کسی چیز کو سمجھنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے، وہ ہمیشہ مذلہ قدم بن جاتا ہے۔ دنیا کو دیکھنا، دنیا میں خدا کے قانون کو دیکھنا، تاریخ میں اس کو دیکھنا، یہ چونکہ تدبر کا، فہم کا تقاضا کرتا ہے، تو انسان یہ ہر وقت مطالبہ لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی حصی چیز دکھائیے۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ہم نے دکھائی تھی لیکن اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا الثَّمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سمود کو ہم نے اونٹنی اسی طرح کی ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر دی تھی، یعنی ہم نے ان کے لیے عذاب کی نشانی مقرر کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو بس عذاب آ جائے گا۔ تم بھی عذاب کے لیے جلدی مچا کر یہی چاہتے ہو نا کہ ہم اس کی مدت مقرر کر دیں، جس طرح کہ پھر قرآن نے آخر میں جا کے 50 دن کی مدت مقرر کر دی تھی، وہ یہی چاہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ذرا اس کی تاریخ بھی پڑھ لو۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اس نشانی کے مقرر کر دینے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہ تو آخری مرحلہ آ گیا اور پھر وہ اندیشہ ناک ہوئے ہوں اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہو، وہ سرکش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی مبصرہ، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں فَظَلَمُوا بِهَا، ان میں بے کا صلہ دلیل ہے کہ ظلموا یہاں کذبوا کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی۔ فرمایا پھر نشانیاں بھیجنے سے کیا حاصل، یعنی کیا چیز مانگ رہے ہو، پہلے کون سی کام آئی ہیں، کس نے سبق لیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بیدار کرو گے تو وہ نشانیاں جو انسان کی بصیرت کے لیے نشانی بنے وہ تو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن اگر اس طرح کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہو تو اس سے نہ پہلے کچھ حاصل ہوا ہے نہ آپ بھیجیں تو کچھ حاصل ہوگا۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ عذاب سے پہلے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور انہیں جھٹلا دیتے ہیں۔ نشانیاں بھیجنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں، لیکن انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ آخر وقت تک اسی طرح سرکش رہتا ہے۔ اس کی نہایت ہی غیر معمولی تصویر ہے جو نوح کے بیٹے نے پیش کی، یعنی پانی امڑ آیا ہے اور ہر طرف پہاڑوں کی طرف سیلاب بڑھ رہا ہے، وہ پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی جب لوگ نہیں ڈرتے بلکہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور انہیں جھٹلا دیتے ہیں جو نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کو بھیجنے سے کیا حاصل،
اس تجربے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ و تخویف اس طرح کے سرکشوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ اگر قائل ہو سکتے ہیں تو اصل عذاب ہی سے قائل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت پھر فرعون کی طرح پکار اٹھتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے خداوند پر ایمان لے آیا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ اب وہ نشانیاں جو تاریخ میں ہیں، وہ جو انفس و آفاق میں ہیں، اور وہ جو قوموں کے اس محشر میں نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔